رسول فرما رہے علی مع الحق والحق مع علی، علی مع الحق، علی حق کے ساتھ، والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی، دو جانبہ نسبتیں، اس لیے کہ قرب نوافل بھی ہے، قرب فرائض بھی ہے، اس منزل پر ہیں، یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے۔ عام انسان کی یہ منزل ہوتی ہے کہ وہ کہے جی ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، حالانکہ کہنے کے باوجود کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ جملہ کون کہتا ہے آج کل معلوم ہے؟ میدان سیاست کے سورما، میدان سیاست کے سورما سب سے زیادہ یہ کہتے ہیں اجی ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ، اور کتنے حق کے ساتھ ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ کے ملک کی سیاست یقیناً اسلامی ہوگی، پاک ہوگی، معصوم سیاست ہوگی۔ میں دوسرے ملکوں کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آپ کا ملک ماشاءاللہ مسلمانوں کا ملک ہے، اہل قرآن کا ملک ہے، آپ کے یہاں سیاست میں نہ دھوکہ ہوگا، نہ فریب ہوگا، نہ جھوٹ ہوگا، نہ خیانت ہوگی، کسی قسم ممکن ہی نہیں ہے باطل پرستی ہو، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچیں تو ہمارے خیال کے پر و بال جل کے رہ جائیں۔ آپ کے ہاں کی سیاست کیسی پاکیزہ سیاست ہوگی، اس کو تو ہم لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں، قدرت نہیں رکھتے، اصل میں بیان کرنے کی نہ آزادی رکھتے ہیں نہ قدرت۔ ہم دوسرے ملکوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو میدان سیاست کے سورما ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں، اور کیسے حق کے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ پیغمبر یہ نہیں اولاً علی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد خاموش نہیں ہو گئے، اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں برابر ان حدیثوں کو کوٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں، میں نے غالباً گزشتہ برس یا اس سے پہلے گلستان زہرا میں ایبٹ روڈ پہ یہ جملہ کہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہاں یہ جملہ کہا تھا کہ 3 لفظ یاد رکھ لیجئے، چوتھے کی ضرورت نہیں۔ یہی کہا تھا نا، علی، قرآن، حق۔ کوئی نہ بڑی منطق، نہ فلسفہ، نہ موٹی موٹی ڈکشنریاں، کچھ نہیں، 3 لفظ یاد رکھیے، علی، قرآن، حق۔ علی بھی وہ لفظ ہے جو کسی سے بھلا ہی نہیں بھولتا، مومن تو بھول ہی نہیں سکتا، اور بیچارے منافق کی بھی بیچارگی یہ ہے کہ بھول نہیں سکتا۔ نہ مومن بھول سکتا ہے، نہ مومن بھول سکتا ہے، نہ منافق۔ لفظ علی، اسم گرامی علی، لفظ حق بھی کوئی نہیں بھول سکتا، لفظ قرآن بھی کم سے کم کوئی مسلمان نہیں بھول سکتا۔ اگر 3 لفظ یاد ہیں تو علی کا مرتبہ روشن رہے گا، کہ رسول نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اور یہی 2 کلمات بعض حضرات ٹیلی ویژن پر ادھر ادھر عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، ایک طرف مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، دوسرے طرف فرماتے ہیں کہ علی معصوم نہیں تھے۔ اچھا معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کسے کہتے ہیں؟ حضور جس کے لیے گواہی دے دیں کہ اس کے ساتھ حق ہے، اس کے ساتھ قرآن ہے، اس کے ساتھ حق ہے، اس کے ساتھ قرآن ہے، اس حدیث کا انکار کریں گے آپ؟ نہیں، حدیث تو ہے، حدیث ہے تو حدیث نقل کرنا آتی ہے یا سمجھنا بھی آتا ہے؟ جسے پیغمبر سند دے دیں کہ حق اس کے ساتھ، قرآن اس کے ساتھ، اس کا کردار کا درجہ کیا ہوگا؟
عظمت کردار کیا ہوگی اس کی؟ جہاں قرآن اس کے ساتھ ساتھ رہے، جہاں حق اس کے ساتھ ساتھ رہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ جو بزرگوار آج کل انکار کرتے ہیں کہ علی معصوم نہیں ہیں، علی نے خود کہیں دعویٰ نہیں کیا معصوم ہونے کا. علی دعویٰ کیوں کریں جب رسول گواہی دے دیں؟ جب رسول گواہی دے دیں تو علی کو دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے عصمت کی؟ آپ فرماتے ہیں علی نے خود کبھی دعویٰ نہیں کیا، رسول نے فرما دیا. اور پھر اس سے آگے جن بزرگوار کی بات ہے وہ خود اس حدیث کو، پوری حدیث کو تسلیم کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. عصمت کا اس کے علاوہ بھی کوئی درجہ ہوتا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ سب میرے کے ساتھ نعرہ ماریں گے اور نعرے کی آواز آپ کے کربلا تک جائے گی انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین لبیک یا ابا عبداللہ، لبیک یا حسین. عصمت پیغمبر اور عصمت مولا علی، درمیان میں بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں. ایک طرف فضائل پڑھتے ہیں، خوب فضائل پڑھتے ہیں، خوب مصائب پڑھتے ہیں، خوب فضائل پڑھتے ہیں، خوب مصائب پڑھتے ہیں مولا علی کے اور اہل بیت کے. اور اس کے بعد عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقتول بھی رضی اللہ تعالیٰ. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. یہ کون سی عقل ہے، کون سی منطق ہے، کون سی برہان ہے، کون سا عرفان ہے، کون سا وجدان ہے، کون سا تصوف ہے، کون سی فقہ ہے، کون سا کلام ہے. میری تو زبان لال ہے. اب بچے سوچیں گے ان کی زبان لال کہاں ہے؟ لال کہتے ہیں گونگ کو، گونگے کو لال کہتے ہیں. بچوں کے لیے کہا ہے، بزرگوں کے لیے تھوڑی. بہرحال یہ درمیان میں جملہ آ گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے مقامات اللہ خود اعلان فرما رہا ہے. اللہ خود اعلان فرما رہا ہے کہ جو بندہ، عمومیت کے جو بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب آتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. یہ فقرے ہیں. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے. اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ میدانوں میں جب علی شمشیر زنی کرتے تھے، روایتیں کہتی ہیں کہ ملائکہ آ کر مدد کرتے تھے. میں کہتا ہوں یہ طے کرنا مشکل ہے کہ علی شمشیر زنی کر رہے تھے یا حق. اور اسی بنیاد پر سوچ لو کہ جہاں جہاں علی شمشیر زنی کرتے نظر آئیں، سمجھو مقابلے پہ کون ہوگا. بات عہد پیغمبر تک نہیں رہے گی، بات بدر سے شروع ہوگی تو آگے تک جائے گی. دوہرا معیار جہاں ہوتا ہے اسی کو نفاق کہتے ہیں. محمد کو سمجھو، علی کو پہچانو اور پھر فیصلے کرو.
علی وہی علی ہیں جو بدر میں تھے، صفین میں وہی علی ہیں جو بدر میں تھے، صفین میں وہی علی ہیں جو خیبر میں تھے، صفین میں وہی علی ہیں جو خندق میں تھے، صفین میں وہی علی ہیں جو روز حدیبیہ تھے۔ اگر روز حدیبیہ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ مٹا دیا تھا، اس کے بعد رسول نہیں رہے، تو ہم مانیں گے کہ روز صفین، روز تحکیم علی نے امیر المومنین مٹا دیا تھا تو امیر المومنین نہیں رہے۔ مگر اگر صفین، اگر روز حدیبیہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا محمد رسول اللہ، پھر بھی محمد رسول اللہ رہے۔ علی نے تحکیم میں اپنے ہاتھوں سے مٹایا امیر المومنین، پھر بھی امیر المومنین رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ امام علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ پیغمبر رسول اللہ ہیں، حدیبیہ کے پہلے بھی، حدیبیہ کے بعد بھی۔ علی امیر المومنین ہے، صفین سے پہلے بھی، صفین کے بعد بھی۔ اسی طرح حسن امام ہے، صلح سے پہلے بھی، صلح کے بعد بھی۔ حسین امام ہے، کربلا سے پہلے بھی، کربلا کے بعد بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ ہمارا دین برہان پر قائم ہے، تمثیل پر نہیں۔ ہم تمثیل کو برہان نہیں کہتے، ہم منطق کو افسانہ نہیں بناتے۔ برہان، قرآن، عرفان کس راستے سے آ کر ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ عرفان، برہان، قرآن۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، پہنچی کہاں تک؟ یہ جملہ بھی میرا یاد رکھیے گا، اسی پہ سمیٹ رہا ہوں، طاقت ختم ہو رہی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ قرآن کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ شان ہے، اہل بیت کی یہ شان ہے۔ جہاں سے قرآن پڑھو ذکر اہل بیت شامل ہو جاتا ہے اس میں۔ ہم بات دہر کی کر رہے ہیں، انسان کی کر رہے ہیں، حدوث و قدم کی کر رہے ہیں، اور ذکر بار بار محمد والی کا آ جاتا ہے۔ علیہم الصلاۃ علیہم السلام۔ بس آپ سہارا دیں تو ایک فقرہ تو اور آگے بڑھا دوں۔ ابھی بحث بالکل تشنا ہے، ابھی اس آیت پہ بحث تشنا ہے، ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے کیا عرض کیا تھا کہ اس میں حدوث زمانی کی دلیل بھی پوشیدہ ہے، حدوث دہری کی بھی۔ حدوث زمانی کی مثال بچوں کے سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ وہ حدوث، عدم سے وجود میں آنے کا وہ عمل جس کو زمانے میں ریکارڈ کیا جا سکے، ٹائم اسکیل پر، ٹھیک ہے، وہ حدوث زمانی۔ ہماری تاریخ پیدائش سن قمری اور سن ہجری، سن شمسی میں ریکارڈ کی جا سکتی ہے، تو ہم حادث زمانی ہیں۔ ہاں، علماء تشریف فرما ہیں، دست ادب جوڑ کے طالب علمانہ عاجزی سے کہہ رہا ہوں، روح میر داماد سے معذرت کے ساتھ، روح میر داماد، میر باقر داماد سے، کہ آپ نے جو تھیوری پیش کی تھی شاید اس طالب علم نے اس پر کچھ کام کر کے بات آگے بڑھائی ہے۔ اب یہ تھیوری وہاں تک نہیں رہ گئی، اس سے آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ صرف ممبر کی حد تک نہیں کہہ رہا ہوں، تحقیقی مقالے کی حد تک کہہ رہا ہوں۔ حدوث زمانی ہمارے لیے حدوث زمانی ایک حدوث ہے، دوسرا حدوث حدوث دہری ہے۔
زمان سے پہلے ہم تھے یا نہیں؟ اچھا ایسے یوں سنیے ایسے، ابھی پہلے اپنی تاریخ، اپنی ہسٹری، اپنا جغرافیہ ملاحظہ فرمائیے۔ ابھی آپ یہاں فرش اعضاء پہ تشریف فرمائیں، اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ جب چھوٹے تھے تو آغوش مادر میں تھے، جب آغوش مادر سے بھی چھوٹے تھے تو شکم مادر میں تھے، رحم مادر میں تھے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ صلب پدر میں تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے یا تھے نا؟ کہیں خدا نخواستہ کوئی بیچ میں سلسلہ منقطع ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ بات دشمن علی تک پہنچ جائے گی۔ اور کہاں پہنچے؟ آئیے میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے، سنیں غیرت دار مسلمان مائیں اور غیرت دار مسلمان، رسول برحق خاتم النبیین خطیب قرآن رحمت للعالمین صاحب خلق عظیم کا جملہ ہے، اے علی تم سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر ولد الزنا۔ حدیث پیغمبر ہے، کوئی جھٹلا دے مجھے مذہب بدل دوں گا۔ بات کہاں پہنچے گی؟ معلوم ہے کہاں پہنچے گی۔ آپ ابھی ماشاءاللہ اس ڈیل ڈول کے ساتھ، اس قد و قامت کے ساتھ یہاں تشریف فرمائیں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ جھولے میں، پالنے میں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ رحم مادر میں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ صلب پدر میں۔ بیچ میں رک نہ جائیے گا۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ یہ سلسلہ جائے گا عالم ذر تک۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ علم الہی میں۔ تھے یا نہیں تھے؟ کوئی مسلمان انکار کرے گا تھے یا نہیں تھے؟ آپ جو آج وجود رکھتے ہیں علم الہی میں، ازل میں تھے یا نہیں تھے؟ تو آپ ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے۔ ظرف وجود بدلتا چلا جائے گا، کبھی ظرف سرمد میں ہوں گے، کبھی ظرف دہر میں ہوں گے، کبھی ظرف زمان میں ہوں گے۔ جب آپ کا وجود ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے تو محمد و آل محمد کا وجود۔ محمد تعین اول، محمد نور اول، محمد مخلوق اول، محمد عقل اول، محمد جس نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، اور میں تنہا نہیں تھا، میرے ساتھ میں تنہا نہیں تھا۔ وحدانیت بس اس کے لیے ہے، وحدت بس اس کے لیے ہے، وحدت و وحدانیت و فردیت و صمدیت و وطریت بس حق کے لیے ہے۔ جب مجھے پیدا کیا تو اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ میرے ساتھ نصف میرا نور علی تھا، نصف میں تھا۔ بات زمان سے سرمد تک پہنچ گئی نا؟ شروع ہوئی تھی زمان سے، ابھی تھوڑے جملے باقی رہ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کم سے کم کل جو سہیل صاحب کے مکان پہ مجلس ہے اس میں سورہ دہر کی دوسری آیت پہ گفتگو شروع ہو جائے، تو آج چاہتا ہوں کہ اس آیت پہ کم سے کم ایک منزل تک کوما یا فل اسٹاپ لگا دوں۔ خود سے نہیں لگے گا، میں لگا دیتا ہوں۔ تو عرض کروں کہ ہم اور آپ وہ ہیں جن کی تاریخ ولادت اس سلسلہ زماں میں قمری کیلنڈر یا شمسی کیلنڈر میں ریکارڈ کر لی جائے تو ہم ہیں حدوث زمانی۔
اور جب تاریخ ولادت قمری اور شمسی کیلنڈر میں نہ سما سکے تو وہ ہے حدوث دہری. ٹھیک ہے, وہ ہے وہ جو حدیثیں ہیں کہ ہم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اب آپ کے ذہن کو اس حقیقت سے قریب کرنے کے لیے ایک مثال دے دوں محسوس. اکثر مقالات آپ پڑھتے رہتے ہوں گے تاریخی, تہذیبی, تو اس میں بعض واقعات کے لیے یا بعض شخصیات کے لیے لکھا جاتا ہے جب ایک کوہیرنٹ سسٹم وجود میں آ جاتا ہے, جب ایک اسٹینڈرڈ وجود میں آ جاتا ہے, جب ایک کیلنڈر وجود میں آ جاتا ہے تو اس کیلنڈر سے اوپر کی بات مائنس میں لکھی جاتی ہے, بعد کی بات پلس میں لکھی جاتی ہے. واضح ہے نا بات؟ یہ میں ٹیمپریچر کی بات نہیں کر رہا ہوں, زمانے کی بات. یعنی کبھی لکھا جاتا ہے سن 1 عیسوی, سن 2 عیسوی, سن 3 عیسوی, سن 4 عیسوی, سن 100 عیسوی, 1000 عیسوی. کبھی لکھا جاتا ہے سن اتنا قبل مسیح, سن اتنا قبل مسیح. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ مانوس ہیں نا اس سے. جب پیغمبر فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, تو گویا بتا رہے ہیں قبل آدم. اور اسی طرح وہ حدیثیں کہ اتنے 1000 سال قبل آدم, اتنے لاکھ سال قبل آدم, یہ سب انہونی باتیں نہیں ہیں, یہ سب معقول ہیں بشرطے کہ آپ کا ظرف عقل بالیدہ ہو. آپ کا ظرف عقل بالیدہ ہو. یہ تمام خمسہ نجبہ, یہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام, فرد اتم و فرد اکمل مظاہر حق ہیں. بس گفتگو روک رہا, اب اس سے زیادہ طاقت ساتھ نہیں دے رہی. ذہن میں اور مثالیں ہیں بچوں کے لیے کام آئیں گی کبھی اور انشاءاللہ. بس گفتگو روک رہا ہوں. رونا اس بات کا ہے کہ ایسے مظاہر حق کے ساتھ باطل پرستوں نے کیا ستم ڈھائے. یہ فرش عزا کو فرش عزا اس لیے کہتے ہیں. یہ عزاداری کس لیے ہے, یہ ماتم کس لیے ہے, یہ رونا کس لیے ہے کہ ایسے حق کے مظاہر کے ساتھ, مظاہر حق, ان کے ساتھ باطل پرستوں نے کیا ستم ڈھائے. دیکھیے پھر عرض کروں گا, میں کوئی مبالغات سے کام نہیں لوں گا. جو واقعات ہیں نا, پوری جو روایتیں ہیں, میں تو روایتیں بھی نہیں پڑھتا, نفس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں. شام کا تصور کر لیجئے, شام, کون شام؟ جہاں تخت حکومت شام پر باغی ابن باغی جلوہ گر ہے. باغی شام کا باغی بیٹا جس نے اسلام سے بغاوت کی, قرآن سے بغاوت کی, توحید سے بغاوت کی, نبوت سے بغاوت کی, جو کہہ رہا تھا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچا تھا, ایک کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے, سلطنت حاصل کرنے کے لیے, ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا, نہ جبرائیل آئے تھے, نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. یعنی کیا ہے, اس شعر کی نثر بنائیے, اس شعر کی نثر کیجئے نا, اور اس کا ترجمہ کیجئے. اس کے معنی ہے کہ محمد نعوذ باللہ صادق نہیں تھے, جسے مشرکین مکہ صادق کہتے رہے اسے باغی ابن باغی کاذب کہہ رہا ہے. جسے مکے کے بت پرست امین کہتے رہے, اس کے لیے یزید کہہ رہا ہے کوئی ملک نہیں نازل ہوا تھا, کوئی وحی نہیں آئی تھی, یعنی نبی نہیں تھے, نبوت کا انکار. اور اس کے بعد ستم کیا ہے, وارث نبوت سامنے ہے
اور سر مبارک حسین سے بے ادبی ہو رہی. کل عرض کر چکا ہوں سر مبارک حسین. اللہ اکبر. دو فقرے کبھی نہیں بھولتا میں، حالانکہ بہت شدید ہیں مگر اسی شدت سے طاری رہتا ہے دل و ذہن پر. ایک خود مولا کا کہنا اور ایک دربار یزید میں ایک صحابی کا کہنا. معلوم ہے آقا رسول اللہ کی کیا شان تھی، کیا کیفیت تھی. جب حسین علیہ السلام، بھئی آج جی بھر کے گریہ کرنا، آج میں دعا بعد مصائب نہیں کر سکوں گا. میں ابھی دعا کرتا ہوں پروردگار بانی اعضا سید بدر حیدر صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صحت کاملہ سے سرفراز فرمائے، ان کی عمروں میں اور آپ سب کی عمروں میں، آپ سب کی زندگیوں میں دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں بھر دے، آپ کے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے، آپ اور آپ کے بزرگوں کی روحوں کو شاد فرمائے. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما بحق سید سجاد. جو مفلس ہیں، نادار ہیں، انہیں غنی بنا دے. اور بس پروردگار ہمارے ایمان میں استحکام عطا فرما، عمل میں استحکام عطا فرما، اپنے ولی حق کا ہمیں نوکر اور ملازم قرار دے. پروردگار یہ ہماری آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں اشکبار رہے. بس دو منظر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے مجھے معلوم ہے، مگر یہ اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے نہ کوئی ضعیف روایت ہے. رسول پاک کی یہ حدیث سب لکھتے ہیں، اپنے پرائے سب. جب حسین مسجد میں آ جاتے تھے تو آقا منبر سے اترتے تھے، حسین کو اٹھا کے کلیجے سے لگاتے تھے، حسین کے گریبان کے بٹن کھولتے تھے، حسین کے گلے پہ بوسہ دیتے تھے، حسین کے سینے پہ بوسہ دیتے تھے، حسین کے گلے پہ بوسہ دیتے تھے، حسین کے سینے پہ بوسہ دیتے تھے. یہ حدیث سب نے لکھی ہے، سارے مسلمانوں نے لکھی ہے. یہ حدیث حسین نے اپنے قاتل کو اس وقت سنائی جب قاتل نے روز عاشورہ سینہ مبارک سے بے ادبی کی. تو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے فرمایا لقد ارتقیت مرتقا عظیما، تو نے بہت بلند جگہ قدم رکھا ہے. طالما قبلہ رسول اللہ، ارے رسول اس جگہ کو بوسہ دیا کرتے تھے. اجرکم علی اللہ. رسول اس جگہ کو بوسہ دیا کرتے تھے، رسول اس جگہ کو بوسہ دیا کرتے تھے. یہ کربلا میں آواز گونجی تھی اور دربار ابن زیاد میں، دربار نہ کہوں، خرابہ ابن زیاد میں اور خرابہ شام میں 2 مرتبہ 2 صحابیوں نے گواہی دی ہے. حسین کے لب و دندان سے جب وہ شقی بے ادبی کر رہے تھے تو صحابی رسول کھڑا ہوا، ہٹا لے اپنی یہ چھڑی ہٹا لے، حسین کے ہونٹوں سے، حسین کے دانتوں سے بے ادبی نہ کر. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے. یہ سب صدمے برداشت کر کے سید سجاد کس شجاعت کے ساتھ، کس شجاعت کے ساتھ، کس وقار کے ساتھ، کس متانت کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہیں اور دربار ظالم یا خرابہ ظالم کے منبر پہ جاتے ہیں. بس چند جملے کہے تھے کہ انقلاب برپا ہو گیا. حسین کی شہادت، حسین کا قتل، حسین کی شہادت معمولی واقعہ نہیں ہے. اس میں اتنی المناکی ہے کہ کوئی
انسان اگر اس کے دل میں انسانیت کی رمق بھی ہے تو اپنا گریہ ضبط نہیں کر سکتا. انسان ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، مومن ہونا شرط نہیں ہے، انسان ہونا شرط ہے. اس اشقیاء کے مجمع میں جب سید سجاد نے کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، کوئی سخن آرائی نہ تھی، کوئی سخن آرائی نہ تھی، سادہ سا جملہ تھا، میں اس کا بیٹا ہوں. حمد کے جملے میں نے ابھی نہیں پڑھے، نعت کے جملے نہیں پڑھے، چند جملے تھے حمد کے، نعت کے، منقبت کے. اس کے بعد امام نے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر سے عمامہ لوٹ لیا گیا، جس کی دوست سے ردا لوٹ لی گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جسے قتل کرنے کے بعد گھوڑوں سے پامال کیا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو اسیر کیا گیا. دربار میں انقلاب آ گیا. اشقیاء کے دل بھی رونے لگے. شقی نے بس گریہ کر لیجئے، گریہ کر لیجئے. شقی نے خطبہ سید سجاد کو منقطع کیا. اس کے بعد مختصراً عرض کر رہا ہوں، حکم دے دیا، بلا کے سید سجاد سے کہا تمہیں آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہو یہیں قیام کرو دمشق میں، شام میں، چاہے مدینے چلے جاؤ. امام نے کیا کہا؟ امام نے فوراً فیصلہ نہیں کیا. وہ پھوپھی جو کربلا سے برابر سہارا دیتی آ رہی تھی، وہ پھوپھی جو سہارا دیتی آ رہی تھی، فوراً کہا کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کروں گا، میں پھوپھی اماں سے سوال کر لوں. آئے پھوپھی اماں، ہمیں آزادی کا پروانہ دیا جا رہا ہے، ہمیں اختیار دیا جا رہا ہے، ہم دمشق میں رہیں چاہے مدینے چلے جائیں. پھوپھی نے کہا ہمیں آزادی تو قبول ہے، ہم جائیں گے، مدینے جائیں گے، مگر پہلے ان سے یہ کہو کہ ہم یہاں اپنے بھائی کی عزاداری کریں گے. قریش کی تمام عورتوں سے کہا جائے ہمیں پرسہ دینے کے لیے آئیں، ہمارے لیے گھر خالی کیا جائے، دیواروں پہ سیاہ پوشش ہو، اور ہمارے لٹے ہوئے سامان ہمیں واپس کیے جائیں، اور ہمارے عزیزوں کے سر ہمیں واپس کیے جائیں. بس میں پڑھ چکا سب شرطیں منظور کی گئیں، بی بی کی سب شرطیں منظور کی گئیں. گھر خالی کیا گیا، خواتین کو بلایا گیا، تمام قریش کی عورتیں آئیں، اسیر بیبیاں آج آزاد بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب سر لائے جا رہے ہیں. ابو عبداللہ الحسین کا سر آیا، زینب سر پا کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. زینب نے بھائی کا سر آغوش میں لیا، بیٹھ کے بین کرنا شروع کیا. اکبر کا سر آیا، شبیہ پیغمبر اکبر. لیلا اٹھی، اپنے آغوش میں لے لیا. قاسم کا سر آیا، فروہ اٹھی، اپنے آغوش میں لے لیا. سب کے سر آئے، مگر جب اونو محمد کے سر آئے، بیبیاں سن رہی ہیں، حضرات سن رہے ہیں، اب کوئی بی بی اپنی جگہ سے نہیں اٹھی. لانے والا حیرت میں ہے، اس نے زمین میں سر رکھ دیا. کسی دمشقی عورت نے کہا کیا یہ لاوارثوں کے سر ہیں؟
زینب نے وہیں سے تڑپ کے جواب دیا انہیں لاوارث نہ کہو، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میری گود کے پالے ہیں، مگر میں نے حسین پر نثار کر دیا ہے۔ اب میں حسین کا ماتم کروں گی، حسین پہ گریہ کروں گی، اب ان بچوں کے اوپر آنسو نہیں